اس لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے تھوڑی سی جو پونجی ہے، یہ جو جماعت ہے، ان پر میں نے محمد نے بڑی محنت کی ہے، ان پر بڑی محنت کی ہے۔ اور ان میں پھر ان صحابہ میں بھی، ان صحابہ میں فرق ہے، 7 لاکھ انبیاء میں فرق ہے، اونچ نیچ ہے، صحابہ میں بھی فرق ہے۔ اتفاق ہے صحابہ کا اتفاق ہے کہ خود محمد کی موجودگی میں سب سے زیادہ ہم ابو بکر کو افضل کہتے ہیں، سب سے زیادہ ہم صحابہ خود اپنے موجودگی میں، محمد رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کا وصال نہیں ہوا ہے، آپ اس دنیا کے اندر موجود ہے بنفس نفیس، سب سے زیادہ افضل ہم ابو بکر کو کہتے تھے، اور اس کے بعد عمر کو کہتے تھے، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی۔ یہ ترتیب خود صحابہ نے، اجماع صحابہ ہے اس پر، اجماع تابعین ہے اس پر، اجماع تبع تابعین ہے، اس پر خود اجماع ہو چکا ہے، اس پر خود اجماع ہو چکا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مولانا منظور مینگل کا یہ بیان خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، اور وہ خلفاء جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 30 سال تک ان کا دور رہے گا، اور ان کے دور میں امن، سکون، اسلام پھیلتا رہے گا، کسی قسم کا فتنہ نہیں اٹھ سکے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا خلیفہ جو بالترتیب ہے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے خلافت پر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تمام کے تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ اب اس پر اجماع کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق پر تھے، اور ان کی مخالفت کرنا قرآن، حدیث، اجماع کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جب زندگی میں وہ نائب تھا تو وفات کے بعد بھی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نائب ہی ہوگا۔ ان کے بعد دوسرے خلیفہ جس کو خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا کہ میرے مرنے کے بعد، میری اس دنیا سے جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، اور امیر المؤمنین کا لقب حاصل کرنے والا پہلا مسلمان، پہلا صحابی رسول ہے جنہوں نے یہ لقب حاصل کیا۔ اس کے بعد شورا، جو 10 افراد کا شورا تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر، نہ خلیفہ، خلیفۃ المسلمین مقرر کیا، اور اس کے بعد آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول، خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین مقرر کیا گیا۔ اور اس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 خلفائے راشدین کا دور 30 سال رہے گا، تو وہ 30 سال تک ہی رہا، جس کا تکملہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان معلومات پر عمل کرنے کی، اور مولانا منظور مینگل اور دیگر علماء دیوبند کی قدردانی نصیب فرمائے۔